ایصال ثواب میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پڑھا ایک قرآن، کیا پڑھا جی؟ اب ڈر رہا ہوں ابا جی نے بخش دیتا تو میرے پلے کی رہ جائے گا۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارا ذہن بچپنے میں بنایا یہی جاتا تھا، پترا تو روزہ رکھیا نہ کسی دی شے نہ روزہ نہ کھولی، کھولیا تے تیرا سارا ثواب اون چلے تیرے پلے ککھ نہیں رہے گا۔ تے اسی ڈر نہیں ہوندے ساں بھائی روزہ رکھیا کسی دی شے نہ چیز نہیں جو روزہ نہیں جے کھولنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی شے کی کمی، وہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب دے گا تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی آنے۔ ہم ایصال ثواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے میرے پاس ایک 1000 روپے کا نوٹ ہے، میں بابا جی کو دے دیتا ہوں میرا پلہ خالی۔ ہم یہ سمجھتا میں نے ایک قرآن پاک کا ثواب کمایا، میں نے ابا جی کو بخش دیا میرا پلہ خالی۔ تو بھائی ایصال ثواب کو ایسا نہ سمجھو، بلکہ یوں سمجھو جیسے ایک حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں ایک قرآن ہے، وہ 100 بچے کو قرآن حفظ کروا دے، ایک قرآن 100 کے سینے میں منتقل ہو رہا ہے اور پڑھانے والے کے سینے سے ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں گے جی اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان سے آیا ہوں۔ وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، اور وہاں جتنے مسلمان دفن تھے سب کو میں نے ایصال ثواب کر دیا۔ تو پہلی بات، اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دیتے، علی آئندہ ایسا کام، جو بندہ مر گیا ان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، ہم ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں 10 بندوں میں تقسیم کرنا ہے، میں چینج لوں گا 10 سب کو تقسیم کروں گا۔ حدیث پاک میں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر، ان کو ایک قرآن کا ثواب ملا اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے۔ فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے۔ فرمایا علی رب تعالیٰ نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا۔ اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا سب کے مجموعے کے برابر ثواب پڑھنے والے کو بھی، یعنی 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب تجھے بھی مل گیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا ایصال ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو یار۔ پھر ایک آپ بھی عمل کیا کرو، رات کو جب سونے لگو دن بھر جتنی نیکیاں کی ہیں سب کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ کن کو کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں، اس میں جنوں کو بھی شامل کرو، ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب دے گا اور ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ تو ایصال ثواب میں بخل نہیں کرنا۔